السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صفحہ نمبر 10 پر پرنانی، سبق کا نام ہے پرنانی، اور اس کے مصنف جو ہے کون ہے؟ اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی اس کے مصنف ہے۔ پرنانی، پرنانی آپ کو پتہ ہے نانی کی والدہ کو کہتے ہیں۔ پرنانی اپنے ہی کھٹم کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی۔ اس کا میں آپ کو خلاصہ بتاتی ہوں کہ اس سبق کا خلاصہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب پرنانی، یہ دیکھیں لال قلعہ، پرنانی جو تھی وہ سارے محلے کے لوگ اسے پرنانی کہتے تھے۔ اس کی عمر کیونکہ کیا ہو گئی تھی 125 سال۔ ان کی عمر دہلی کے لال قلعے میں گزری تھی۔ یہ لال قلعہ جس میں وہ رہتی تھی۔ آخری مغل بادشاہ آپ کو پتہ ہے بہادر شاہ ظفر، ان کی گود میں پلے بڑھے اور جوان بھی ہوئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے انگریزوں نیا سے قید کر کے رنگون کی جیل خانے میں ڈال دیا تھا۔ پرنانی کی اولاد کی تعداد سینکڑوں میں تھی، لیکن اس کے خاندان کے کچھ لوگ قدر کی نظر ہو گئے، کچھ موت مر گئے۔ صرف ایک نواسی آمنہ تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی ایک نواسی کون تھی؟ آمنہ، وہ کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتی تھی، ان کا دل بہل جاتا تھا۔ اچھا، پرنانی جو تھی ان کی نواسی جو تھی نا آمنہ، اس کا کیا ہوا تھا؟ شوہر کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ آمنہ اپنی نانی کے پاس آ کر رہنا شروع کر دیا۔ آمنہ نے اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ نانی کے مکان پر آ کر رہنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ نانی جو ہے چند دنوں کی مہمان ہے، وہ مر جائے گی، تو اگر آج نہ مری تو کل ضرور مرے گی، لیکن بڑھیا مرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ آمنہ ان کے شوہر نے گھر کی تمام اشیاء پر قبضہ کرنا شروع کر لیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے اس پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ تو کیا ہوا کہ کپڑے جو تھے پرانے، صفائی کے بہانے میں پرانی اشیاء کیا کرتی تھی؟ بے شمار قطروں سے بھری ایک رضائی بھی تھی، اس میں پرانا گودڑ، جس کو گودڑی کہتے ہیں نا، گودڑی اس کو کہتے ہیں جو کئی قسم کے کپڑوں سے بنی ہوئی رضائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گودڑی جو تھی وہ بھی اس نے اسٹور میں رکھ دی تھی۔ جب آمنہ اس کے شوہر کے وجہ سے قرض کا تقاضا کرنے لگے، ان کی اتنی فضول خرچیوں کی وجہ سے جو قرض دار تھے وہ آتے تھے گھر پر، قرض وہ کرتے تھے۔ پھر بڑھیا کا مکان فروخت کرنے کا مشورہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، بڑھیا کا مکان فروخت کرتے ہیں۔ بڑھیا سے مکان کی پکی رسید طلب کی گئی، لیکن بڑھیا نے نہ سنی اور صاف انکار کر دیا۔ جواب میں صرف کیا تھا کہ تمام چیزوں کو تم کھاٹ کباڑ اور کوت سمجھ کر پھینک دیا تھا، سب مکان کے قبالے تھے۔ ایک دن گھاٹ کباڑ کو کوٹری میں آمنہ کی بیٹی نصیرہ کو گودڑی نما رضائی مل گئی۔ نصیرہ اسے پرنانی کے پاس لے آئی۔ پرنانی اپنی پرانی رضائی دیکھ کر خوش ہوئی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن آمنہ نے دیکھا کہ اتنی خوش ہے اور یہ رضائی کے ساتھ، تو آمنہ پرنانی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھا کہ اس نے وہی گودڑی سینے سے لگا رکھی ہے، تو آمنہ نے پرنانی گودڑی اس سے چھین کر نصیرہ سے کہا، بیٹی جاؤ نانی کے لیے نئی رضائی لے کر آؤ۔ لیکن بڑھیا اپنی پرانی گودڑی کی واپس کا مطالعہ کیا اور کہا، بیٹی اس میں میرے بوجھ سے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ یہ سن کر آمنہ اور اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گودڑی اسے واپس کر دی گئی۔ پرنانی رضائی اپنے سامنے رکھی اور گودڑی میں لگے پیازی رنگ کے بڑے ٹکڑے کو ڈھیرتے ہوئے کہا، بچوں یہ 1000 جامے کی دلائی ہے۔ 1000 جامہ آپ کو پتہ ہے بے شمار کپڑوں سے بنی ہوئی دلائی ہوتی ہے، رضائی ہوتی ہے۔
بلکہ اس مکان کے قبالے کی قبر سے ایک کاغذ پیازی رنگ کے ٹکڑے کی اوٹ سے نکل کر آمنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ باقی تمام جائیداد تم نے فروخت کر دی ہے، لیکن اس مکان کے پیچھے نہ پڑ جانا اور نہ پھر سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ مطلب اس کو کہا کہ اگر تم نے اس کے بعد اس کو بیچنے کی بات کی نا تو مکان کا قبالہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کا آپ اس کی تشریح کریں گے، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ الفاظ معنی ہے اس کو اپنی کاپی میں بک میں لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ کپڑے جو تھے پرانے، صفائی کے بہانے میں پرانی اشیاء کیا کرتی تھی؟ بے شمار قطروں سے بھری ایک رضائی بھی تھی اس میں۔ پرانا گودڑ، جس کو گودڑی کہتے ہیں نا، گودڑی اس کو کہتے ہیں جو کئی قسم کے کپڑوں سے بنی ہوئی رضائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گودڑی جو تھی وہ بھی اس نے اسٹور میں رکھ دی تھی۔ جب آمنہ اس کے شوہر کے وجہ سے قرض کا تقاضا کرنے لگے، ان کی اتنی مطلب فضول خرچیوں کی وجہ سے جو قرض دار تھے وہ آتے تھے گھر پر، قرض کا وہ کرتے تھے، پھر بڑھیا کا مکان فروخت کرنے کا مشورہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، بڑھیا کا مکان فروخت کرتے ہیں۔ بڑھیا سے مکان کی پکی رسید طلب کی گئی، لیکن بڑھیا نے نہ سنی اور صاف انکار کر دیا۔ جواب میں صرف کیا تھا کہ تمام چیزوں کو تم کھاٹ کباڑ اور کوت سمجھ کر پھینک دیا تھا، سب مکان کے قبالے تھے۔ ایک دن گھاٹ کباڑ کو کوٹری میں آمنہ کی بیٹی نصیرہ کو گودڑی نما رضائی مل گئی۔ نصیرہ اسے پرنانی کے پاس لے آئی۔ پرنانی اپنی پرانی رضائی دیکھ کر خوش ہوئی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن آمنہ نے دیکھا کہ اتنی خوش ہے اور یہ رضائی کے ساتھ، تو آمنہ پرنانی کے پاس آ کر بیٹھ کے دیکھا کہ اس نے وہی گودڑی سینے سے لگا رکھی ہے۔ تو آمنہ نے پرنانی گودڑی اس سے چھین کر نصیرہ سے کہا، بیٹی جاؤ نانی کے لیے نئی رضائی لے کر آؤ۔ لیکن بڑھیا اپنی پرانی گودڑی کی واپس کا مطالعہ کیا اور کہا، بیٹی اس میں میرے بوجھ سے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ یہ سن کر آمنہ اور اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گودڑی اسے واپس کر دی گئی۔ پرنانی رضائی اپنے سامنے رکھی اور گودڑی میں لگے پیازی رنگ کے بڑے ٹکڑے کو دھیڑتے ہوئے کہا، بچوں یہ 1000 جامے کی دلائی ہے۔ 1000 جامہ آپ کو پتہ ہے بے شمار کپڑوں سے بنی ہوئی دلائی ہوتی ہے، رضائی ہوتی ہے۔ بلکہ اس مکان کے قبالے کی قبر سے ایک کاغذ پیازی رنگ کے ٹکڑے کی اوٹ سے نکل کر آمنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ باقی تمام جائیداد تم نے فروخت کر دی ہے، لیکن اس مکان کے پیچھے نہ پڑ جانا اور نہ پھر سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ مطلب اس کو کہا کہ اگر تم نے اس کے بعد اس کو بیچنے کی بات کی نا تو مکان کا قبالہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کا آپ اس کی تشریح کریں گے، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ الفاظ معنی ہے اس کو اپنی کاپی میں بک میں لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ اچھا تو بچوں اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر 16 پر درست جواب کے شروع میں ٹک لگانا ہے کہ انگریزوں نے مغل بادشاہ شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا تھا؟ کہاں بھیجا تھا؟ رنگون میں۔ آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ میاں احمد مرزا۔ آمنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ رقیہ۔ آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی جو پرنانی تھی وہ ان کا کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی نانی تھی وہ۔ صفحہ نمبر 17 پر دیکھیں گے کہ گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال رکھتی تھی؟ سلمیٰ، کریمہ یا نصیرہ؟ نصیرہ کرتی تھی۔ اچھا سوال نمبر 2، آپ نے کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں، پوری کہانی کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سٹوری میں کیا ہے، تو آپ نے اس کو غور سے سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کہانی کا خلاصہ لکھ سکیں گے۔ تو کہانی کا خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا یہ جو الفاظ معنی ہے
اس کے الفاظ معنی بھی آپ نے اپنی کتاب پر لکھنے ہیں. جب آپ اپنی کتاب پر اس الفاظ معنی کو لکھ لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی.